جانتے ہیں. میڈم اس واقعے کے متعلق بتائیں کہ اس وقت کیا ہوا جب حضور اکرم آئے حضرت خدیجہ کے پاس؟ جی بالکل، جب اللہ رب العزت نے عہدہ دیا آپ کو، نبوت کے عہدے پہ آپ فائز ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کپ کپاتے ہوئے گھر میں تشریف فرما ہوئے اور آ کر اپنے جو بستر ہے اس پر لیٹ گئے، اور جب لیٹے ہیں تو آپ نے آواز دی کہ مجھے اوڑھنی اڑا دو، زمبلونی زمبلونی، یعنی اس طرح آپ نے کہا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آئی اور اپنی چادر مبارک جو ہے اور کمبل مبارک جو ہے وہ لے کے آئی ساتھ اور آپ کو اڑا دی، اور آپ گھبرا گئے اور کچھ دیر کے لیے آپ کچھ کیفیت کام پہ پسینہ تھا آپ کو، اور یقیناً جب آپ کا شوہر آپ کے پاس کامتا ہوا اور گھبراہٹ میں آئے تو یقیناً ہر عورت جو ہے وہ سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عہدہ بہت بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہ ہستی تھے اور اس پر وہ سب پر آشکار ہونی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز یہ گھبراہٹ نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم، مطلب اگر میں یہ چاہوں کہ میسج غلط نہ چلا جائے، یہ صرف میاں بیوی کے تعلق کو بتانے کے لیے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت نبی تھے جب کوئی نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ ہوائیں، نہ فضائیں، نہ دریا پتے، کچھ بھی نہ تھا، بس ایک خدا تھا اور ایک اس کا مصطفیٰ تھا. تو وہ جب ان پر یہ آشکار ہوا تو وہ صرف ہم لوگوں تک میسج، ایک ان کی ہر جو ایک لمحہ ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک رول ماڈل، ان کا اسوہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے جس پہ چلتے ہوئے ہم نے راہ مستقیم کو اختیار کرنا ہے. تو اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی، آپ نے ان کی جو ہمت ہے اس کو بڑھایا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. پھر وہ وحی کا جو جس طرح نزول ہوا آپ نے وہ شیئر کیا ان سے. تو آپ نے آگے سے بڑا خوبصورت ایک جو جملہ کہا جو میرا خیال ہے اگر سنہری حروف اگر سنہر کہوں تو وہ بھی کم ہے، کوئی اور کوئی چیز ہو، یہ شاید اللہ پاک لوح محفوظ پہ اس کو کہیں محفوظ رکھا ہو تو شاید وہ ہو. تو آپ نے کہا آپ کیوں گھبراتے ہیں، لفظ یہ کہا کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں جبکہ آپ تو حق ہیں. ہمیشہ یتیموں کے ساتھ آپ نے جو ہے ان کی رہنمائی کی، ان کی دھاڑس بندائی اور ان کی مدد کی ہے. بے سہاروں کے آپ سہارا ہیں اور بیواؤں کے، یتیموں کے اور غریب غربا کے اور ہمسایوں کے حقوق پورے کرنے والے، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر خصلتیں، خوبیاں موجود تھیں، ان کو آپ نے ان کو دہرایا اور ان کو یاد کروایا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں جبکہ آپ تو ہمیشہ حق اور سچ کہنے والے ہیں اور کبھی آپ کی زندگی میں جھوٹ نہیں، آپ امانت دار شخصیت ہیں. اور آپ کی ہی امانت جو ہے وہ دیکھ کر تو میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں، کیونکہ مجھ پر تو یہ بات ورقہ بن نوفل جو ان کے کزن تھے انہوں نے بتا دیا تھا کہ ایک یہ نبی ہے، یہ جو علامات جو خواب میں نظر آئی ہیں وہ سب کچھ پتا تھا ان کو. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اس پہ تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آشکار نہ تھا. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے نکاح بھیجا تو معلوم تھا کہ یہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں، یہ تو موجود تھا، خواب میں موجود، تو ان کو بھی معلوم تھا. اس لیے انہوں نے کہا آپ گھبرائے نہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اور اس کے ساتھ پھر آپ نے کہا، پھر آپ نے ان کو سب سے پہلی جو خاتون ہے، خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی. اور یہاں ایک نقطہ، ایک پوائنٹ جو ہے وہ میں میری بہن اور بھائی میں کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے، ہم لوگ جو ہے کوئی سودا ہمیں بیچنے کے لیے آئے نا، یا ہمیں کوئی دینے کے لیے آئے، یا ایون کہ مجھے یہ پتا کہ اگر ہم ہوتے، ہم جیسے گناہگار لوگ تو پوچھتے کہ واقعی اللہ ہے. سوال حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آقا علیہ السلام سے سوال نہیں کیا بلکہ فوری طور پہ کہا کہ بے شک آپ جو فرما رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، وہ حق ہے اور سچ ہے، اور کلمہ طیبہ پڑھا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئیں. آپ پہلی خاتون ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے جب حکم آیا تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے جن کو نماز سکھائی وہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ نماز پڑھتے تھے، آپ ساتھ جائیں نماز. یہاں بھی ان کا ایک ایک قدم ہمارے لیے جو ہے وہ توشہ آخرت ہے اور ہماری زندگی کے لیے اور اس بہترین ہیلدی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کریں، ساتھ میں خدیجہ الکبریٰ کو بٹھا رکھا ہے، ساتھ میں آپ کو نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. استاد دیکھیے اور کیا شانوں والا ہے اور شاگردہ دیکھیے کیا ہی عظمتوں والی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کا تعلق اور واسطہ اس قدر ہے. یہ تو ایک بات ہے نا، ایک واقعہ میں یہاں کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سفر پر تھے، کہیں گھر سے باہر نکلے تو وہاں پر ایک قافلہ تھا جن کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے اور وہ مطلب برے حال سے کوئی سے سفر کر کے آیا تھا دور دراز سے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سفر کی جو دقت تھی، مشکلات تھی، وہ سب کے سامنے عیاں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلہ کو دیکھا اور کہا کہ تم لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں. کہا آپ کپڑوں کی بات
करते हैं हमने तो कुछ दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं, काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया, हमारे पास तो कुछ नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर जो है वो तशरीफ़ लाए और चेहरा जो है ना वो उतरा हुआ और बेचैन थे, मुस्तरिब थे। अब वो हज़रत खदीजतुल कुबरा जो है जब उनका इस्तदराब देखा तो कहने लगे कि आपको क्या बात है, आपका चेहरा जो है वो इस कदर जो है वो जर्द हुआ और परेशानी के आलम में आए। ज़ाहिर है वो खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उनके चेहरे से देख के पहचान की कि कोई बात है, तो कहने लगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि खदीजा बाहर एक काफिला आया है, तो उन्होंने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया, काफ़ी दिनों से, तो मेरे पास तो इतना माल ही नहीं है, वो तादाद में ज़्यादा है तो मैं उनको दे दूँ। अब हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इस्लाम आने के बाद तमाम माल अल्लाह की राह में दे चुकी थी। तो आप वो हस्ती हैं, मैं यहाँ रुक के बार बार जो उनका बताती हूँ कि आप मखमल के बिस्तर पे सोने वाली हस्ती थी। आपके पास गुलाम थे, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपका निकाह हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाए, आपने उनके निकाह की खुशी में सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया और उसको तरजीह दी। यानी आप मलिका हैं, आप तख्त नशी कह लें, आप अरब की थी, आपने उस तख्त नशीनी को छोड़ के हुजूर की गुलामी में आ गई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि आप ऐसा करें कि यहाँ के जितने भी बड़े बड़े ताजर हैं ना उनको मेरा पैगाम दीजिए कि मैं उनको बुला रही हूँ, इस गुलाम को ले जाइए। एक गुलाम वहाँ मौजूद था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लेके गए। कुछ देर बाद तमाम जो ताजर हैं वो वहाँ पे आ गए। अब इसकी एक शरह मैं कर दूं, और वो ताजर जब आए तो उन्होंने अशरफियों के ढेर लगा दिए, और जिस जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए अशरफियों का इतना ढेर लग गया। लिखने वाला जो वो लिखता है और हदीस के अल्फाज हैं वो लिखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम का जो रुख अनवर है वो नजर नहीं आ रहा था, बैठे हुए थे नजर नहीं आ रहा था, इतना ऊंचा अशरफियों का ढेर लग गया। अब यहाँ मैं आपको एक शरह इसकी कर दूं कि ये जो माल था ये ताजर जो है खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का ही देने वाले, वापस इनका माल देने वाले थे, कुछ पैसे देने वाले थे। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने वो मैसेज दिया, तो उन तक वो मैसेज पहुंच गया कि आपका जो जरूरत है खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को, वो फिर आई जी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे जो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने तारीख साज लफ्ज कहे, वो ये कहा कि हुजूर खदीजा आपकी है तो खदीजा का जहां भी एक भी तिनका एक राई के दाने के बराबर माल भी होगा वो भी हुजूर आपका हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात। जैसे कि हम देखते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हर मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं, मुश्किल से मुश्किल वक्त भी आया तो आप साथ खड़ी रहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत से लक़्ब थे आपके, एक ताहिरा का लक़्ब से आप बहुत ज़्यादा मशहूर थी, इसकी क्या रीज़न थी? इसकी रीज़न यही थी कि आप जो है उस दौर में आप देखें, मैंने शुरू में कहा कि जब लोग बरहना तवाफ़ करते थे उस वक्त में आप जो हैं पाकीज़गी में कायम थी, और मैं समझती हूँ तहारत और नफासत अगर फूटती है तो वो खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के कदमान से फूटती है। आप जो है आप ज़ाहिर है जब बिजनेसमैन, आप ये बिजनेस लेडी हैं, आप वुमेन हैं, आप जब बिजनेस करते हैं आपको मर्द जो उनके साथ भी वास्ता पड़ता है और आपको यकीनन तजारत का कारोबार करती हैं। आप जो हैं उस वक्त में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन रखती थी, जो नबी पहले दे के गए थे अल्लाह का पता उस वक्त भी हक पर थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन पर जो मनसब मिला आपको नबूवत का, आप उस वक्त हक भी हो गई। और जो आपने ताहिरा कहा तो उनकी पाकीज़गी का ये आलम था कि किसी भी गैर मर्द ने उनका चेहरा नहीं देखा था, किसी गैर मर्द ने उनका प्रॉपरली लिबास की तरफ नहीं देखा था, और आप उस दौर में खुद को इस कदर स्ट्रॉन्ग और जुर्रत वाली खातून थी कि अपने इर्द गिर्द एक हसार बनाया हुआ था। बेवा खातून थी, और सोसाइटी और माशरा तलाक याफ्ता बेवा खातून को कब आगे सरवाइव करने देता है, कब आगे मूव करने देता है, बल्कि साथ देने की बजाय आप सब जानते हैं कि उल्टा उसका जीना दोबारा हो जाता है। तो वो दौर अब तो बहुत हमारे अंदर जो है एक काबिलियत आ गई है, एक समझ आ गई है, एक फाहम आ गया, हमें समझ है कि भाई नहीं वो भी इंसान है। तो वो दौर, उस दौर में जो है एक एक साल जो है औरत को जो बेवा अगर हो जाती तो कैद कर दिया जाता था, और उसी कपड़े में एक साल तक इवन कि वो शावर नहीं ले सकती थी। वो बन सवरना तो चले शरी है, युदो को युद है कि बेवा औरत बन सवर नहीं सकती, लेकिन वो इस तरह कपड़े चेंज तक नहीं कर सकती थी, खाना बेहतरीन नहीं खा सकती थी, एक कोठरी में बंद कर दिया जाता था। उस दौर में आप जो है अगर बेवा भी थी लेकिन आप स्ट्रॉन्ग लेडी थी, और आपने अपनी हदूदो कयूद जो है उनको पार
اظہار نہیں کیا, کسی ایک شخص نے بھی آپ کے متعلق جو جاہلانہ دور تھا اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے آپ کے دامن جو ہے اس پر کوئی داغ لگے. اور طاہرہ, میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا, یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ اہل بیت سے گندگی کو دور فرما دے, ناپاکی کو دور کر دے. اس کا کیونکہ اہل بیت آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی گود میں آئی ہیں, تو یہ کیسے ممکن تھا میری بہن کہ آپ جو ہے وہ طاہرہ نہ ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے تمام گھرانے جو ہیں وہ بنائے, سب سے اعلیٰ میرا گھرانہ بنایا, کہا پھر گھرانے بنائے, قبیلے بنائے, ان قبیلوں میں سب سے اعلیٰ قبیلہ میرا بنایا, اور پھر کہا کہ جب پاک کیے تو سب سے پاک مجھے اور میرے خاندان کو بنایا, اور جس جس نبی کے پاس یا جس جس ان کی زوجہ کے پاس میرا نور جو ہے جس صلب میں بطن میں گیا وہ تمام نکاح والے تھے اور پاک تھے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو چننا تھا, تو یہ کیسے ممکن نہ تھا کہ طاہرہ کے گھر میں جو ہے وہ پاک بطول زہرا کیوں نہ آتی. اچھا, جیسے آپ نے فرمایا کہ مخمل پہ سونے والی اور مالدار خاتون اور بہت امیر کبیر خاتون تھیں, لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی مصیبتیں سہیں, بہت سی مصائب آئے, پھر شیب ابی طالب ہے اور باقی سارے واقعات ہیں. اس وقت وہ کیسے ٹھہری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ لائف کیسی تھی؟ کیونکہ میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں آج کے معاشرے کے ساتھ کہ اس وقت ہم مال دولت کے پیچھے کیسے ہیں, کوئی پریشانی آتی ہے تو آج کی خاتون کو کیسے گھر میں ایسے ٹھہرنا چاہیے. وہ اصل میں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی نا, وہ توکل اللہ پہ پہلے فائز تھی شخصیتیں, خاتون ہیں. میں نے کہا اول خاتون وہ وفا میں اول ہیں, حضور کے نکاح میں اول ہیں, حضور کی محبت میں اول ہیں, حضور کی جان پر جان نچھاور کرنے والی اول ہیں, سخاوت میں اول ہیں, اور جتنے بھی آپ الفاظ ہم اس میں ہمارے ڈکشنری میں موجود ہیں ان میں سب سے اول خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. شیب ابی طالب کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے کہ موصور کر دیا گیا 3 سال تک, وہاں تک یہ وقت آ گیا آپ کی طبیعت ناساز سی, تقریباً آپ کی جو ایج تھی وہ 60 سے ابو تھی, 60 پلس تھی آپ. تو اس وقت میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ کمزوری ویسے فزیکلی انسان کے اندر آ جاتی ہے, پھر اتنے علام وہ دے رہے تھے, سوشل بائیکاٹ تھا, اس میں کھانا پینا بند تھا. یہ پچھلے دنوں ہمارے آپ نے ابھی جو بات کی کہ ہم کس طرح آگے پیسے کی طرف چلتے ہیں, ابھی یہ کووڈ-19 سے ہم آگے سروائیو کر کے آئے ہیں, شکر اللہ کی ذات پاک کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند 2 سال میں سے پہلے ہم لوگ کس قدر گھٹن کا شکار, ڈپریشن کا شکار, یہ وہی کیفیت مجھے جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے وہ یاد آیا, تو میں نے خود کو پریشان بھی ہوئی, حالات تھے, سب پریشان تھے, میں بھی ہوئی. میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ اس وقت وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جب ان کو محصور کیا گیا تو یقیناً یہی حالات ہوں گے, نہ کوئی آ سکتا تھا وہاں پہ, نہ کوئی جا سکتا تھا, یہاں تک کہ آپ کو گھاس کھانی پڑی. آپ پہ بچی چھوٹی تھی, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی, حضرت زینب ام کلثوم تھی, اور حضرت رقیہ تھی وہاں پر. ٹھیک ہے, آپ تھوڑی ایج میں ذرا بڑی تھی, حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ ننھی تھی, معصوم تھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا تو بچپن سے یعنی مادر کی گود سے ہی جو نا آلام, دکھ اور تکلیف جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. اللہ پاک نے امتحانات کی سولی پہ رکھا ان کو, لیکن ان کا صبر بھی تو یہی ہے کہ پھر جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہو گئی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ نے وہاں پہ صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا. جو اس وقت اویلیبلٹی تھی, جو وہاں پہ چولہا تھا, جو وہاں پہ آگ بن سکتی تھی یا کھانا بن سکتا تھا, آپ نے خود بھی کھایا, شکر بھی ادا کیا, صبر بھی کیا, اور اس کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحہ کے لیے اپنی تکلیف نہیں بتائی کہ اے